السلام علیکم. ویلکم ٹو آور انٹرویو سیریز ود شریعہ اسکالر مفتی ابراہیم سر صاحب. خیریت ہے مفتی صاحب؟ ویلکم ٹو بی. تو آج ہم آپ سے لفظی بالکل کریس. جی آپ سے ہم آج بٹ کوائن کے اوپر سوال ہے، بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے اوپر، اور کہ آج کے اسلامک فائنینس ورلڈ میں کافی، میں کہوں گا، اگر میں یہ کہوں گا تو شاید غلط نہیں ہوں گا، کہ یہ سب سے کنٹروورشل ٹاپک بن گیا ہے علماء کرام کے بیچ میں. اور حالانکہ سب سے میجورٹی ویو تو صاف ہے کہ بڑے بڑے مدرسوں کا، اور جیسے دارالعلوم کا اور مزارالعلوم سہارنپور کا ہمارے یہاں، اور دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز تقی عثمانی صاحب وغیرہ کا اوپینین صاف ہے کہ بٹ کوائن الاؤڈ نہیں ہے، اور ان کے کئی اس کے اوپر بیانات آئے ہیں. لیکن ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مختصراً ہمارے سبسکرائبرز کے لیے شرعی وجوہات بتائیں، ایسا کیوں ہے کہ بٹ کوائن اور کرپٹو الاؤڈ نہیں ہے شریعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ سب سے ہاٹ کوشچن ہے اس وقت کہ کرپٹو کرنسی کا شرعی حکم کیا ہے. اور میں تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا شاگرد ہوں، اور ان سے ہی میں نے جو کچھ سیکھا ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، میں اسی کا خلاصہ میں چاہوں گا کہ وہ میں عرض کروں. حضرت سے جب بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، اور حضرت نے اس کے اوپر بہت تحقیق کی ہے، اس کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر، اور میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی تحقیق ہوئی حضرت کے ساتھ، تو اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، اور حضرت کا اطمینان، حضرت دامت برکاتہم کا اس پہ اطمینان نہیں ہو سکا کہ یہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا حلال ہے، یا یہ کہ اس کے لین دین کی اجازت ہونی چاہیے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. آ، ایک تو بات یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی کو کرنسی قرار دینے کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضروری شرائط اس میں پائی نہیں جاتی ہیں. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل جو کرنسی ہے وہ تو سونا اور چاندی ہے. اور سونا اور چاندی یہ تو ایک خلقی اسمان ہے، یعنی قدرتی سمن ہے. ان کے کرنسی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور پیپر کرنسی کو کرنسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو حکومتوں نے، اور حکومت نے اس کو کرنسی قرار دیا ہے، اگرچہ وہ بھی ایک پیپر ہے، وہ بھی ہندسے ہیں، وہ بھی ایک طرح سے نمبرز ہیں. لیکن چونکہ ایکسیپٹنس ہے فرام دی گورنمنٹ، جب گورنمنٹ کی طرف سے ایکسیپٹنس ہے، تو عرف کے اندر بھی وہ اس کی ایکسیپٹنس ہے. جب عرف کے اندر اس کی ایکسیپٹنس ہے، تو وہ مال کی کیٹیگری کے اندر وہ چیز آ چکی ہے، اگرچہ اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے. جیسے کہ سونے اور چاندی کا خارج میں ایک حصی وجود ہے، پیپر کرنسی کا خارج میں پیپر کا تو وجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ اس وقت دنیا کے اندر پیپر کرنسی چھکتی کم ہے، اور نمبرز کی جو استعمال ہے وہ زیادہ ہے. تو لیکن پھر بھی علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فیٹ کرنسی ہے یہ ایکسیپٹیبل کرنسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اور اس کے اندر یہ مال ہے، اور یہ مال اس لیے ہے کہ حکومتوں نے اس کو مال سمجھا ہے، اس کو مال قرار دیا ہے، اس کو کرنسی قرار دیا ہے، اور عرف کے اندر اس کو مال سمجھا گیا ہے، اور اس میں اس کے لین دین کی پریکٹس ہے. تو اس وجہ سے عرف میں جو ہے وہ اس کو مال کہا گیا ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم کرپٹو کرنسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو حکومتوں نے، اور دنیا کی تقریباً حکومتوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے ایز اے لیگل ٹینڈر. جب حکومتوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو عام بازار میں بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. عام بازار میں جب اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو عرف عام میں بھی یہ قابل قبول نہیں.
ایک اور ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ بازاروں نے اور کچھ مخصوص قسم کی مارکیٹوں میں اس کو ضرور ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر ایکسیپٹ کرنے سے یا کچھ جگہوں پر کچھ خاص جگہوں پر ایکسیپٹ کرنے سے وہ چیز مال نہیں بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا خارج میں حصی کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو ہے غیر حصی ہے، اور غیر حصی چیز مال اس وقت بنتی ہے جبکہ عرف میں اس کو مال سمجھا جائے۔ تو عرف میں فی الحال یہ مال نہیں ہے، عرف عام میں اس کو مال نہیں سمجھا جاتا، عرف نے اس کو مال نہیں سمجھا ہے، اور کیونکہ حکومتوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور حکومتیں اس کو ایکسیپٹ بظاہر کریں گی بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا کانسیپٹ ہی ڈی سینٹرلائز ہونے کا ہے، جو کہ شاید گورنمنٹس اس کو آگے چل کے آئی ڈونٹ نو، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گی۔ لہذا اس کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے شریعہ کے اعتبار سے وہ یہی ہے کہ شرعاً یہ مال نہیں ہے، جب یہ مال نہیں ہے تو یہ کرنسی ہونے کے کی بنیادی شرائط اس کے اندر پائی نہیں جاتی، لہذا یہ ٹریڈیبل بھی نہیں ہے اور اس کی ٹریڈنگ بھی جائز نہیں ہے۔ دوسری جو وجہ جو میں نے حضرت سے بارہا، حضرت دعوت برکاتہم سے بارہا سنی، وہ یہ ہے کہ اس کا عام استعمال سٹے میں ہو رہا ہے، اس کا عام استعمال جو ہے وہ گیمبلنگ اسپیکولیشن کے اندر ہو رہا ہے، ہم گیمبلنگ کے اندر ہو رہا ہے، اسپیکولیشن کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس کا کوئی صحیح زیادہ تر اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے، ان وجوہات کی وجہ سے کرپٹو کرنسی کی لین دین کی فی الحال اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ کیا ہم لائن ڈرا کر سکتے ہیں کہ بٹ کوائن اور شاید ایتھیریم صحیح ہے کیونکہ یہ ان کی مارکیٹ کیپ بہت بڑی ہے، اور دوسرے جو ہزاروں قسم کے نئے نئے کرپٹوز آ رہے ہیں روزانہ، وہ فرضی ہیں اور وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم ایسا فرق کر سکتے ہیں بٹ کوائن کے بد تک کہ بٹ کوائن پہلو صحیح ہے یا سب اسی میں آ جاتے ہیں ممانعت؟ سب اسی میں آتے ہیں کیونکہ سب کی حیثیت ایک ہی جیسی ہے، اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیگل ٹینڈر نہ بٹ کوائن ہے نہ دوسرے ہیں، عرف عام میں عام بازار کے اندر نہ بٹ کوائن قبول ہے نہ کوئی اور قبول ہے، تو لہٰذا سب کی حیثیت فرام شریعہ پوائنٹ آف ویو ایک ہی ہے۔ تو بٹ کوائن میں جو بھی اگر ہم انویسٹ کرنا ہی منع ہے تو ظاہر بات ہے اس کا نفع بھی حرام ہے۔ تو ہاں، آپ جیسے بتا رہے ہیں، مجھے ایک ویڈیو یاد آ رہا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، وہ کوئی ان کو پوچھ رہا تھا یہ بٹ کوائن کے بارے میں، تو حضرت نے یہ پوچھا ان سے انٹرویور نے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں ٹیکس بٹ کوائن میں دے سکتا ہوں کسی حکومت کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو جواب وہی ہے کہ جب ٹیکس آپ نہیں دے سکتے اس میں، جیسے آپ نے اس کی کئی یعنی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، اور اس لیے یہ بھی ایک شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اگلے بار تک السلام علیکم۔ وہ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے ریگولر اپڈیٹس کے لیے انتظار۔ اللہ حافظ۔